بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ ایک اور منی بجٹ دے کر قوم کو مہنگائی اور گرانی کے ایک اور طوفان کے مقابلے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پیٹرول 272 روپے لیٹر کر دیا گیا ہے، ڈیزل 280 روپے لیٹر کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس صورتحال کو نواز شریف یا شہباز شریف آ کر سنبھال سکتا ہے تو وہ یقیناً غلط ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان آ کر اس صورتحال کو ٹھیک کر دے گا تو وہ بھی خواب غفلت کا شکار ہے، اور وہ بھی واہمے اور توہم کا شکار ہے، اور وہ بھی کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ معاملہ اب اس حد تک پہنچ چکا ہے، اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ نہ تو نواز شریف اور شہباز شریف اور نہ ہی زرداری اور نہ ہی عمران خان اس کا کچھ حل کر سکتے ہیں۔ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس ڈٹرمنیشن ہے، نہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس صالحیت ہے، نہ ان کے پاس کریکٹر ہے، نہ ان کے پاس کمٹمنٹ ہے۔ قوم جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اتنا ہی بہتر ہے، جتنی جلدی ان سے جان چھڑا لے اتنا ہی بہتر ہے، اور جتنی جلدی اس سراب سے باہر نکل آئے اتنی ہی اس قوم کی اچھائی اور بھلائی کا راستہ وہ صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اب بھی یہ اس میں گرفتار ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس حل نہیں ہے، اگر شہباز شریف اور نواز شریف کے پاس حل نہیں ہے، مریم نواز کے پاس حل نہیں ہے، عمران خان کے پاس حل نہیں ہے، زرداری کے پاس حل نہیں ہے، تو حل کس کے پاس ہے؟ حل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے یعنی 2002 کے اندر ترکی میں جو معیشت کی صورتحال تھی وہ پاکستان سے زیادہ تباہ کن تھی۔ آج میں نے جو گوگل پر سرچ کی تو 2002 فیبرری 2002 کے اندر ترکش لیرہ اور ڈالر کا جو ریشو ہے، ایک ڈالر وہ 37,745 ترکش لیرہ کا مل رہا تھا، یعنی 37,745 ترکش لیرہ یہ ایک ڈالر کے برابر تھے، اور آج 2023 میں ایک ڈالر 18 لیرہ کے برابر ہے۔ یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا؟ یہ عروج اور زوال کی کہانی کیسے ہے؟ یہ ایک بالکل اتھاہ گہرائیوں سے اٹھ کر ترکی آج اس مقام پر کیسے پہنچا؟ گزشتہ 20 سال میں ایسے بھی مواقع آئے کہ ترکی کی جو سالانہ شرح نمو ہے، اینول گروتھ ریٹ ہے، وہ 10% رہا، اور اگر ان 20 سالوں میں اوسط نکالا جائے تو 7 اور 8% کے درمیان ترکی کا شرح نمو رہا ہے۔ وہ ترکی کہ جس کے جو استنبول شہر ہے اس میں سیوریج کے اتنے مسائل تھے کہ وہ تعفن کا گڑھ بن چکا تھا۔ وہ استنبول شہر جس کے اندر صفائی کے مسئلے تھے، جہاں سیوریج کے مسئلے تھے، جہاں پر پانی دستیاب نہیں تھا، جہاں پر انرجی کا بحران تھا، جہاں پر ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا، وہ ترکی جہاں پر انفراسٹرکچر بالکل کولیپس کر رہا تھا، لیکن وہ ترکی آج ہمیں ویسٹ کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ترکی آج ہمیں مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ترکی آج ہمیں خوشحالی کی طرف گامزن نظر آتا ہے، اور اس ترکی پر کئی بحران بھی آئے، کچھ مصنوعی بحران تھے، کچھ حقیقی بحران تھے، لیکن وہاں کی قیادت وہ مقابلہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے، چیلنجوں کو قبول کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ آج ترکیہ کے بہت بڑے حصے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ مردانہ وار اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور عزم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی کو دوبارہ اٹھائیں گے اور نئے سرے سے کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس کا انالیسس کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ترکی کا یہ ٹرن اراؤنڈ اور ترکی کا یہ انقلاب اور ترکی کے اندر یہ زوال سے عروج کی کہانی، اس کے پیچھے لیڈرشپ ہے، اس کے پیچھے قیادت ہے۔ قیادت جب ترکی کو میسر ہو گئی، ترکی کے عوام نے جب اپنی قیادت کو پہچان لیا، تو پھر ترکی کے عوام کے اس عروج کے راستے کو کوئی نہیں روک سکا۔ 1994 سے 98 تک اردگان استنبول کے میئر رہے، اور انہوں نے استنبول کا نقشہ بدل دیا، اور پھر 2003 سے لے کر آج تک وہ مسلسل ترکی کے پہلے 10-12 سال وزیر اعظم رہے، اور اب ترکی کے صدر ہیں، اور ترکی کو انہوں نے معاشی خوشحالی کے راستے پہ ڈال دیا ہے، سماجی انصاف کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ دنیا میں اور اقوام عالم میں ترکی کا ایک نام پیدا ہو گیا، ترکی کے پاسپورٹ کی ایک ویلیو ہو گئی ہے، اور دنیا کے اندر ترکی کو ایک خوشحال
اور ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ ترکی کا انفراسٹرکچر، ترکی کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ ترکی کے تعلیمی ادارے، وہاں پر لوگ جا کر اب تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس کو ایک سیف جگہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا پاکستان ایسا بن سکتا ہے؟ یقیناً پاکستان ایسا بن سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر صلاحیت، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر جو ان کی کیپیسٹی ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے اندر وسائل جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، پاکستان کے جو جغرافیہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر ان سارے پوٹینشلز کو یوز کیا جائے، ان ساری چیزوں کو پاکستان کے تعمیر اور ترقی کے لیے یوز کیا جائے، یہاں پر ایک بیدار مغز قیادت ہو، یہاں پر ایک ویژنری قیادت ہو، یہاں پر ایک جرأت مند قیادت ہو، جو باصلاحیت بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، ملک کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہو، اور ان مسائل کو حل کرنا چاہتی بھی ہو، اس کے اندر درد دل بھی ہو، اور وہ متوسط طبقے سے ہو، ان مسائل کے ساتھ اس کی زندگی گزری ہو، ان مسائل کی اتھاہ گہرائیوں کو وہ جانتی بھی ہو، تو پھر اس پاکستان کو بھی اس اتھاہ گہرائی سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا یہ جو پاکستان کا بے وقت روپیہ ہے، اس کو دوبارہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم کے اندر پاکستان کو ایک باوقار پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو گرانی ہے، پاکستان کے اندر یہ جو بے روزگاری ہے، پاکستان کے اندر یہ جو معاشی بدحالی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور خوشحالی کے راستے پر اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ وہ لیڈرشپ آپ کو تلاش کرنی ہے۔ وہ لیڈرشپ آپ سے کہیں دور نہیں ہے، آپ کے درمیان موجود ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی اسی فریب میں، پھر بھی اسی سراب میں، پھر بھی انہی جعلی نعروں میں، پھر بھی اسی غلط قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کے شکار ہوں گے، تو اسی اتھاہ گہرائی میں پڑے رہیں گے، روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، قوم بھی نہیں بنیں گے۔ ان سیاستدانوں نے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، ان سیاستدانوں نے آپ کا ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچا دیا ہے، ان سیاستدانوں نے آپ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، ان سیاستدانوں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی توقع انہی سیاستدانوں سے ہے، تو پھر آپ کی ذہن پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اس قوم کی یعنی شعور پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام سیاستدانوں پر 3 حرف بھیجنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو دیانت اور امانت میں آپ کے بالکل سامنے ہیں، جن کی دیانت اور امانت کے آپ گواہ ہیں، جن کی خدمت کے آپ گواہ ہیں، اور جو ہر سخت اور کڑے موقع پر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کی یعنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس ملک کے نظریے سے بھی کمٹمنٹ رکھتے ہیں، وہ لوگ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ وہی آپ کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، اب بھی آ جائیں تو ترقی کے راستے پہ جائیں گے، اور نہیں آئیں گے تو پھر یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔